وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 162 سے 164 تک اور درس نمبر 435. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں کو کیوں بھجوایا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 162. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون، اور جو مانتے ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، جو مانتے ہیں، جو مسلمان ہیں سو مانتے ہیں اس کو جو آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہو چکا، والمقیمین الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. سامعین کرام، اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چارج شیٹ تو سنا دی، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان میں سے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بعض مومن ہیں. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اس میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا معاشرہ جماعت جتنی بھی اچھی ہو اس میں خراب لوگ ضرور موجود رہتے ہیں.
تو یہ تو خیر و شر کا ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو جیسے کہ آج میں آپ سے اکثر یعنی آپ کو معلوم ہے ہماری حالت جو ہے وہ بہت ابتر ہے، لیکن ایک جماعت جو ہے وہ حق پہ قائم ہے، اگرچہ انفرادی طور پہ ہیں وہ لوگ، لیکن موجود تو ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں۔ تو آج کل بھی اگر اس وقت بھی اگر اہل کتاب بہت ہی زیادہ بگڑ گئے تھے، لیکن اس میں اچھے لوگ موجود تھے، اور وہ اچھے لوگ یعنی انہوں نے جب حضور کی آمد کا سنا وہ ایمان لے آئے، فوراً انہوں نے ایمان لانے میں دیر نہ کی، کیونکہ اس وقت کے لوگ تو منتظر تھے۔ جیسا کہ نجاشی تھا، وہ ایمان لے آیا تھا، حضور نے پھر اس کی نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھی۔ ورقہ بن نوفل تھا، وہ بھی ایمان لے آیا تھا، اور اسی طرح بہت سے لوگ تھے، یعنی مطلب کم تھے لیکن تھے، لیکن اس کے بارے میں یہ آیت فرما رہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کیونکہ ہم تو یعنی اتنا سوچتے نہیں ہیں نا، یعنی یہ آج یہ صورت نہیں ہے، آج ان میں اچھے لوگ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا اور اس کے اللہ کے رسول کا، تو وہ کافر ہے۔ آج جو بھی لوگ ہیں ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ اس وقت کی بات تھی، لیکن ہاں آج مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پکے مسلمان ہیں، سچے لوگ ہیں، اور سچے لوگ ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ قائم رہے گی قیامت تک۔ اور انا اوحینا الیک، ہم نے آپ پہ وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام پہ، اور والنبیین من بعد، اور ان نبیوں پر جو ان کے بعد آئے، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب پہ، والاسباط، اور ان کی اولاد، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، یہ تمام پیغمبروں کے نام ہیں، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، برسلاً قد قصصناہم علیک، اور ایسے رسول بھی ہیں، یعنی ایسے رسول جس کا ہم نے جس کا تذکرہ ہم آپ پہ کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے جو گزر چکے تھے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کلام فرمایا۔ یعنی دیکھیں اس میں مضمون کیا ہے، مضمون یہ ہے کہ اس وقت کے شان نزول کے حساب سے اس کو ذرا سمجھے نا، کہ یہود جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے انکاری تھے، جو مدینے کے یہود تھے، اور انہوں نے پھر مطالبہ بھی کیا، یہ تو اس قرآن کو تو ہم نہیں بات مانتے، اور ہمیں آپ لکھی ہوئی کتاب، اس سے مضمون شروع ہوا تھا نا کہ کتاب لکھی بھی ہمارے لیے لے آئیں آپ، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تو خیر ان کی کٹ حجتی تھی اور ضد تھی، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 163 نمبر آیت میں فرما رہا ہے کہ لوگوں یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، تمام رسل و انبیاء کو میں نے بھیجا ہے، کچھ کا بیان کیا ہے میں نے، کچھ کا نہیں کیا، لیکن آپ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، اور یعنی آپ انہی میں سے ہیں، انکا لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، وہی کام ہے، وہی ڈیوٹی ہے جو اور رسولوں کی تھی۔ بہرحال اس میں یہ مضمون ہے۔ آپ رسلا مبشرین و منذرین، اس میں تھوڑی سی غور توجہ سے سنیں یہ ترجمہ۔ رسولاً، میں نے رسولوں کو بھیجوایا،
خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ ان لوگوں کا اللہ پہ کوئی الزام نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ پہ رسولوں کے بھجوانے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے جو اس نے آپ پہ نازل کیا ہے اور اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینا والا کافی ہے۔ بنیادی مضمون ہے اس میں سامعین اکرام کہ یعنی رسولوں کی حیثیت کیا ہے۔ ان دو آیات میں جو ہم ترجمہ پڑھا ہے، اس کے مباحث میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ رسولوں کی بنیادی طور پہ کیا حیثیت آتی ہے، کیا حیثیت ہے، یہ کیوں آتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں، کیا تعلیم لے کے آتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب دیکھیں رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کی حیثیت خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے، یعنی مقصد تخلیق انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر مجبور نہیں کیا ہے، مجبور نہیں کیا، یہ خود مختار ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا۔ اب فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یعنی رسول وہ دعوت لے کے آتا ہے انسان کو، وہ مقصد بتاتا ہے، اس مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مقصود اللہ، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اپنے ساتھ۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے دی ہے کہ ہم اللہ تک رسائی حاصل کریں، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں، اللہ کے قرب و دیدار کا اپنے آپ کو اہل بنا لیں۔ بس یہ مقصد ہے سامعین اکرام۔ اچھا، اب جب رسول آ جاتے ہیں تو جن لوگوں نے رسول کی بات کو مان لیا، دل کے کانوں سے اسے سنا اور دل سے یقین بھی کر لیا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، تو اس کو اللہ کے رسول خوشخبری دینے والے ہیں۔ جو لوگ رسول کی بات کو کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اس کی تعلیمات کو مان لیتے ہیں، رسول کے بتائے ہوئے منزل کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، منزل کے راستہ جو رسول کے ذریعے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کتاب میں یا رسول خود، تو اس راستے پر چلنے کے لیے جو لوگ اس راستے پر چل پڑتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، یہ بات نوٹ کر لے۔ قرض ادھار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، نا قرض ادھار نہیں ہے۔ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر استقامت دکھا دیں، استقامت سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں تو دنیا میں آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اور یہ آیت میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں تو اچھا ہے۔ اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، آیت کا ترجمہ آپ صرف سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر مستقیم ہو گئے، استقامت جم گئے، ڈٹ گئے، اللہ ہی کو منزل بنا کے زندگی گزاری۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ زندگی کی بات ہے سامنے کرنے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جو ہیں نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ بھئی کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو۔
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، ان کو پھر بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اور ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال اصل میں منزل بالکل واضح ہے۔ تمام رسل و انبیاء انسان کو اس کا اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو سن کے اس کو مان لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اس کو میں ایک زندگی عطا فرما دوں گا۔ یہ بے جان تھا، اس میں جان آ جائے گی، جان میں جان آ گئی۔ ہوتا ہے نا، ایک 2 دن کا بھوکا ہے یا پیاسا ہے اور اس کو اچانک کہیں سے کھانا پینا مل جاتا ہے تو خوب پیٹ بھر کھا لیتا ہے۔ تو وہ جس طرح آپ کو بھی شاید کبھی ایسی سخت بھوک اور پھر کھانا آپ کو مل جائے اور آپ کھا لیں تو جان میں جان آ جاتی ہے نا، اس طرح روح جو ہے، روح کا بھی یہی حال ہے۔ دنیا میں آتی ہے تو مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور اس کو طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ روحانی خوراک قرآن ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ جب انسان قبول کر لیتا ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کی آیت ہے نا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور مسلسل تقوی کی روش کو اپنا لیا، تو یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ آپ کو بھی میں سامنے کرام دیکھیں، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 165، خاص طور پہ آپ اس پہ توجہ دیں۔ یا تو رسول کے انذار سے یا آپ ڈر گئے اور اس سے اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اب اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ منذر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو۔ رسول کی حیثیت جو ہے یعنی ڈرانے والے کی بھی ہے۔ تو انسان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اس کو ڈرانے والا بن کے آتا ہے کہ بھئی تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، تم اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تو تمہارے لیے پھر خوشخبری ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں، یہ رسول مبشرین و منذرین، رسولوں کی حیثیت یا خوشخبری دینے والی ہے یا ڈرانے والی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، 8 ارب ہیں، 7 ارب ہیں، جتنے بھی ہیں، تو بہت کم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اس وقت، کیونکہ بہت قلیل لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اکثریت نے تو رسول کی دعوت کو نہ سنا ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب ہمارے لیے عذاب کا ڈراوا ہے اگر ہم مسلسل اسی روش میں زندگی گزارتے رہے۔ اور میں یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جو باقی لوگ ہیں تو وہ تو یعنی ایک الگ ان کا سٹیٹس ہے نا۔ ہم جو مان چکے ہیں، ہم جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو رسول کی دعوت کو نہ سنا ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ کبھی آپ نے جستجو کی ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بارے میں جستجو کی ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، مجھے یہ جسم کیوں عطا فرمایا ہے چند دنوں کے لیے؟
کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ نو. غالب گمان میرا یہی ہے کہ آپ کا جواب نفی میں ہوگا. اور آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارے جو فیس بک پہ آپ دیکھ لیں یا کتابوں میں دیکھ لیں یا ممبر پہ دیکھ لیں تو ایسی باتیں نہیں کی جاتی. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اور ہم تو بس اپنے ایک من میں ایک دنیا کی چکی میں ہم پس رہے ہیں. دنیا کی ایک چکی آپ دیکھ لیں اپنی اولاد کو، آپ کس طریقے سے ان کو وہ کرتے ہیں، یعنی ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں. دنیا کی ایک چکی چل رہی ہے، آپ خود بھی اس میں پس رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اس میں ڈال لیں. بچوں کو کسی نے یعنی ایسا سوچا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پیغمبر کی ڈیوٹی کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. یہ اگر آپ ارادہ کر لیں تو یہ تو سب سے بہترین کام ہے. آپ اپنے بچے کو داعی بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا وہ حاصل نہ کرے، لیکن دعوت تو ہر ایک شخص داعی بن سکتا ہے. گھر میں خاتون خانہ ہے وہ اپنے بچوں کو تربیت دے، یا جو باپ ہے اگر وہ کہیں ملازم ہے، کہیں کاروبار کر رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے حساب سے داعی بن سکتا ہے، داعی ہو سکتا ہے کاروبار کرتے ہوئے. تو آپ نیت تو کریں، بچے کو داعی بنانے کی آپ نیت کریں، اور پھر اس کے لیے اس کو سمجھائیں بھی کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور خود بھی اللہ کی بندے بننا ہے. اور وہ آیت میں آپ کو ضرور سنا دوں جو اس کے بارے میں ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کس کی بات اچھی ہے؟ اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اس شخص کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے زیادہ اچھی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل نیک کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں. اپنے اوپر کوئی ٹھپا نہ لگائے کہ میں فلاں ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، جو بھی ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، رسلا مبشرین و منذرین. ہم لوگ یعنی جو ابھی تک میرے مضمون کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت اب ہمارے لیے رسول، آپ خود اپنا حساب کر لیں کہ آپ خوشخبری والے لوگوں میں سے ہیں کہ آپ ڈرائے جانے والے لوگوں میں سے ہیں. اگر آپ نے رسول کی آواز کو سن لیا، اس کی دعوت کو اگر آپ نے قبول کر لیا، اللہ کو اپنا منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر ایک نگران کی نگرانی میں رسول کے طریقے کے مطابق آپ رواں دواں ہیں، تو اب آپ کے لیے خوشخبری ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو سمجھے نہیں ہیں اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، دنیا کو منزل بنا چکے ہیں، دنیا ہی کے آپ طلبگار ہیں، تو اب آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. بالکل وضاحت سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کا کوئی یعنی اچھا انجام نہیں ہے آپ کے لیے بہت برا حساب ہوگا اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ دوزخ ہے. یہ بالکل کلیئر بات ہے، منذر، ڈرانے والا. اچھا، پھر دوسری اس آیت میں بات یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس لیے کیا کہ اللہ پہ لوگوں کی کوئی حجت قائم نہ رہے. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا. انسان کی فطرت اسلام میں ہے، فطرت میں اسلام ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہماری فطرت نیک ہے، اچھی ہے، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا. مجبور نہیں کیا، آزادی دے دی کہ تمہاری مرضی ہے. حق تو آ گیا، حق پیغمبر کی طرف سے آ جاتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار دے دیتا ہے۔ اب یعنی مکے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا؟ مجھے بتائیے آپ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جبر کا سسٹم تو ہے نہیں سامنے کرام، زور زبردستی والی بات نہیں ہے۔ اب یہ اس آیت میں 165 نمبر کی آیت پہ ہم وہ کر رہے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ لوگوں پر اللہ پہ کوئی الزام نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے رسولوں کو اس نے بھجوایا، اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ رسول کی حیثیت تو ایک جامع حیثیت ہے۔ رسول آپ کو دعوت بھی دیتا ہے اپنے مقصود کی طرف، پھر مقصود تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے، نہ صرف راستہ بتاتا ہے بلکہ اس راستے پر چل کر ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ تو وہ 4 جو ڈیوٹیاں ہیں، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے اپنے لیے، اور اگر اللہ انسان کو اس کی منزل نہ بتائے یا منزل تک پہنچنے کا راستہ نہ بتائے، تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ نے پیدا کیا ہمیں اپنے لیے، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، اور نہ آپ نے اپنا راستہ بتایا ہمیں، تو ہم کیسے آپ کی طرف آتے، کیسے ہمیں پتہ چلتا؟ کیونکہ انسان کا دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان ایک تو مجبور نہیں ہے، باقی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور پیدا کیا ہے، ہر مخلوقات مجبور محض ہیں، ان کی جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے میں وہ مجبور ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر مخلوقات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا لیکن اس کو مجبور نہیں بنایا، اس کو ہدایت دے دی، رسولوں کا ایک نظام بنا لیا۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا بھائی، رسول و انبیاء کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تقریباً کم و بیش 1,24,000 رسول و انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں پھر گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے، اور میں یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے مزید بات اگلے نشست میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم،
لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ مسلمان ہیں اور ان کا یقین ہے جو تعلیم آپ پہ نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وما والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسی وہی ہم نے نوح علیہ السلام اور نبیوں پر جو ان کے بعد تھے ان پہ کی تھی، وأوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، اور ہم نے وحی کی اور اسی طرح ہم نے وحی کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق پہ، ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، جس طرح ہم نے وحی کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پہ، وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی، ورسلا قد قصصناہم علیک، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال آپ کو ہم پہلے سنا چکے ہیں، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب
اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔